بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول اور حریص چور۔ بہلول کی عادت تھی کہ اگر ان کے اخراجات سے کبھی کچھ رقم بڑھ جاتی تو وہ ایک گھڑے میں ڈال دیتے۔ انہوں نے اس گھڑے کو ایک ویران جگہ پر چھپایا ہوا تھا، گویا یہ بہلول کی گلک تھی۔ بہلول ایک عرصے تک اپنی بچت اس میں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بچت 300 درہم ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ 10 درہم اس گلک میں ڈالنے کے لیے گئے تو ایک موچی کی ان پر نظر پڑ گئی، اور بہلول نے بھی اسے دیکھ لیا کہ وہ اسے گلک میں رقم ڈالتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ بہلول 10 درہم جمع کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد موچی وہاں گیا اور بہلول کی تمام جمع پونجی وہاں سے نکال کر اپنے گھر چلا گیا۔ کئی دنوں کے بعد بہلول اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ گلک خالی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام اسی موچی کا ہے۔ بہلول اس کے پاس گئے اور کہا، بھائی مجھے کچھ حساب تو کر دیں۔ اس نے پوچھا، کیسا حساب؟ بہلول نے کہا، میں نے بہت سی جگہوں پر اپنی گلکیں چھپائی ہوئی ہیں، ان میں اچھی خاصی رقم ہے، آپ ذرا حساب کر کے بتائیں کہ کل جمع پونجی کتنی بنتی ہے۔ پھر بہلول نے حساب شروع کیا کہ اتنے درہم ایک گلک میں ہیں، اتنے دوسری گلک میں، اور اتنے تیسری گلک میں ہیں۔ موچی حساب لگاتا رہا، کل رقم 3000 درہم جا کر بنی۔ پھر بہلول نے کہا، بھائی میں چاہتا ہوں کہ تمام گلکوں سے رقم نکال کر فلاں ویرانے والی گلک میں جمع کر دوں، کیونکہ یہ گلک انتہائی محفوظ ہے اور چوروں کی نگاہ سے دور بھی۔ موچی نے کہا، تو ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کریں۔ پھر موچی نے دل میں سوچا کہ میں نے تو جلد بازی سے کام لیا ہے، اگر بہلول کو علم ہو گیا کہ اس کی اس گلک میں کچھ نہیں ہے تو باقی رقم وہاں منتقل نہیں کرے گا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ میں اس کی یہ رقم اس کی گلک میں جا کر ڈال دوں تاکہ وہ دوسری رقمیں بھی یہاں لے آئے، اور یوں مجھے 300 درہم کے بجائے 3000 درہم مل جائیں گے۔ پس موچی نے رقم اٹھائی اور اسی گلک میں جا کر ڈال دی۔ دوسرے دن بہلول نے جا کر چپکے سے اپنی رقم اس میں سے نکال لی اور اس گڑھے میں پخانہ کر کے اسے دوبارہ بند کر کے وہاں چھپا دیا۔ موچی نے اس بار بھی بہلول کو اس سمت جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھا کہ بہلول اپنی باقی رقم بھی یہاں ڈال کر جا رہا ہے۔ بہلول کے روانہ ہونے کے بعد موچی بھی چپکے سے وہاں گیا اور گھڑے سے مٹی ہٹا کر اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ سن گیا۔ موچی سمجھ گیا کہ بہلول نے اس کے ساتھ چال چل دی ہے۔ چند دن بعد بہلول پھر اسی موچی کے پاس آئے اور فرمایا، بھائی ذرا حساب تو کر دیں۔ موچی نے کہا، بتاؤ۔ بہلول نے کہا، اگر اتنے درہم ہوں اور پھر اتنے درہم ہوں، انہیں جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ تمہارے ہاتھ کی اس بدبو کو بھی جمع کیا جائے تو کل کتنی رقم بنے گی؟ یہ سن کر موچی اس کے پیچھے دوڑا، مگر بہلول پہلے ہی دوڑ پڑے تھے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔